بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط نمبر 57، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ کیا بغیر نکاح کے لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ سوال۔ جرمنی سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ جماعت کی ایک ویب سائٹ پر مذہبی جنگوں میں پکڑی جانے والی لونڈیوں کے بارے میں ایک آرٹیکل موجود ہے، جس کے مطابق ان لونڈیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے قبل نکاح کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ موقف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں بیان موقف کے خلاف ہے۔ نیز یہ موقف تبلیغی رابطوں اور بعض احمدیوں کے لیے بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے لکھا کہ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، اس بارے میں مجھے کچھ پریشانی ہے، میں بطور ایک عورت کے مطمئن نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اسلام میں زنا سے منع فرمایا گیا ہے، اور وہ عورتیں بھی کسی کی بیویاں ہو سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ تعلق ان کی مرضی کے ساتھ ہوتا تھا یا مرضی کے بغیر بھی اجازت تھی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات مورخہ 6 جون 2022 اور مورخہ 20 مارچ 2023 میں اس بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی اچھی طرح وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کی تردید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں فرمائی ہے، اور آپ کے خلفاء بھی حسب موقع وقتاً فوقتاً اس کی تردید کرتے رہے اور اصل تعلیم بیان فرماتے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام برسر پیکار دشمن کی عورتوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ وہ برسر پیکار ہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ جو بھی دشمن ہے ان کی عورتوں کو پکڑ لاؤ اور اپنی لونڈیاں بنا لو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک خون ریز جنگ نہ ہو تب تک کسی کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ الانفال آیت 68۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کیے بغیر قیدی بنائے۔ تم دنیا کی متاع چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت پسند کرتا ہے، اور اللہ کامل غلبہ والا اور بہت حکمت والا ہے۔ پس جب خون ریز جنگ کی شرط لگا دی تو پھر میدان جنگ میں صرف وہی عورتیں قیدی کے طور پر پکڑی جاتی تھیں جو محاربت کے لیے وہاں موجود ہوتی تھیں۔ اس لیے وہ صرف عورتیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ حربی دشمن کے طور پر وہاں آئی ہوتی تھیں۔ علاوہ ازیں جب اس وقت کے جنگی قوانین اور اس زمانہ کے رواج کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں فریق ایک دوسرے کے افراد کو، خواہ وہ مرد ہوں یا بچے یا عورتیں، قیدی کے طور پر غلام اور لونڈی بنا لیتے تھے۔ اس لیے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا الشورى آیت 41 کے تحت ان کے اپنے ہی قوانین کے تابع جو کہ فریقین کو تسلیم ہوتے تھے، مسلمانوں کا ایسا کرنا کوئی قابل اعتراض امر نہیں ٹھہرتا، خصوصاً جب اسے اس زمانہ، ماحول اور علاقہ کے قوانین کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اس زمانہ میں برسر پیکار فریقین اس وقت کے مروجہ قواعد اور دستور کے مطابق ہی جنگ کر رہے ہوتے تھے، اور جنگ کے تمام قواعد فریقین پر مکمل طور پر چسپاں ہوتے تھے، جس پر دوسرے فریق کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ یہ امور قابل اعتراض تب ہوتے جب مسلمان ان مسلمہ قواعد سے انحراف کر کے ایسا کرتے۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے ایک اصولی تعلیم کے ساتھ
ان تمام جنگی قواعد کو بھی باندھ دیا۔ فرمایا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، البقرہ آیت 195، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے۔ پھر فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، المائدہ آیت 95، یعنی جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ اصولی تعلیم ہے جو سابقہ تمام مذاہب کی تعلیمات پر بھی امتیازی فضیلت رکھتی ہے۔ بائبل اور دیگر مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود جنگی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ مرد و عورت تو ایک طرف رہے، ان کے بچوں، جانوروں اور گھروں تک کو لوٹ لینے، جلا دینے اور ختم کر دینے کے احکامات ان میں ملتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے ان حالات میں بھی جبکہ فریقین کو اپنے جذبات پر کوئی قابو نہیں رہتا اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں اور جذبات اتنے مشتعل ہوتے ہیں کہ مارنے کے بعد بھی جذبات سرد نہیں پڑتے اور دشمن کی لاشوں کو پامال کر کے غصہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ایسی تعلیم دی ہے کہ گویا موزور گھوڑوں کو لگام ڈالی ہو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس پر ایسا خوبصورت عمل کر کے دکھایا کہ تاریخ ایسے سینکڑوں قابل رشک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس زمانہ میں کفار مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیتے اور ان سے بہت ہی ناروا سلوک کرتے۔ قیدی تو الگ رہے، وہ تو مسلمان مقتولوں کی نعشوں کا مسئلہ کرتے ہوئے ان کے ناک کان کاٹ دیتے تھے۔ ہندا کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانا کون بھول سکتا ہے؟ لیکن ایسے مواقع پر بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہر چند کے وہ میدان جنگ میں ہیں، لیکن پھر بھی کسی عورت اور کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی، اور مسلح سے مطلقاً منع فرمایا کہ دشمنوں کی لاشوں کی بھی حرمت قائم فرمائی۔ پھر اس بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آغاز اسلام میں عرب کے معاشرہ میں دو قسم کی لونڈیاں پائی جاتی تھیں، ایک وہ جو جنگوں کے علاوہ بعض اور ذرائع سے مسلمانوں کی ملکیت میں آئی ہوئی تھیں۔ ایسی لونڈیوں کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی کہ جو مسلمان اپنی ملکیت میں موجودہ لونڈی کی بہترین تعلیم و تربیت کرے اور پھر اسے آزاد کر کے اس کی مرضی سے اس سے نکاح کر لے تو ایسے مسلمان کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایسی لونڈیوں کے ساتھ کسی مسلمان کو نکاح کے بغیر جسمانی تعلق قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ والا ارشاد میں بھی اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ ایسی لونڈی کی تعلیم و تربیت کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے، اور جب کوئی عورت آزاد ہو جائے تو نکاح کے لیے اس کی مرضی لازمی شرط ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ لونڈیاں تھیں جو اس زمانہ کے حالات میں جبکہ دشمن اسلام مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلموں کا نشانہ بناتے تھے، اور اگر کسی غریب مظلوم مسلمان کی عورت ان کے ہاتھ آ جاتی تو اسے لونڈی کے طور پر اپنی عورتوں میں داخل کر لیتے تھے۔ چنانچہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا الشورى آیت 41 کی قرآنی تعلیم کے مطابق ایسی عورتیں جو اسلام پر حملہ کرنے والے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آتی تھیں اور اس زمانہ کے رواج کے مطابق جنگ میں بطور لونڈی کے قید کر لی جاتی تھیں، اور پھر دشمن کی یہ عورتیں جب تاوان کی ادائیگی یا مکاتبت کے طریق کو اختیار کر کے آزادی حاصل نہیں کرتی تھی اور انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو اس مجاہد کا اس لونڈی سے جسمانی تعلق قائم کرنا مذکورہ والا تعلیم اور رسم و رواج کے مطابق درست ہوتا تھا۔ باقی جہاں تک ان لونڈیوں سے نکاح کا معاملہ ہے تو اس بارے میں دو آراء ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر میں بیان فرمودہ ایک موقف کے مطابق ایسی لونڈیوں کے ساتھ جسمانی تعلق سے قبل نکاح ضروری تھا۔ تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ 130، اور یہی موقف حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ حقائق الفرقان جلد سوم صفحہ 418۔ دوسرا نقطہ نظر
جس کے مطابق مسلمانوں پر حملہ کرنے والے دشمن کے لشکر میں شامل ایسی عورتیں جب اس زمانہ کے رواج کے مطابق مسلمانوں کے قبضہ میں بطور لونڈی کے آتی تھیں تو ان سے ازدواجی تعلقات کے لیے رسماً کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بھی غلط نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بعض اور مواقع پر ایسی لونڈیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اس موقف کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سوال کے لونڈی کو بغیر نکاح کے گھر میں بمنزلہ بیوی کے رکھنا کہاں تک درست ہے؟ علماء کا فتویٰ ہے کہ لونڈی سے نکاح کی ضرورت نہیں، بلا نکاح تعلق رکھنا جائز ہے۔ یہ درست ہے یا نادرست کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سوال کا جواب لونڈی کی تعریف پر منحصر ہے۔ اگر لونڈیوں سے وہ لونڈیاں مراد ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر حملہ کرنے والے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ آتی تھیں اور وہ جنگ میں قید کر لی جاتی تھیں، تو اگر وہ مکاتبت کا مطالبہ نہ کریں تو ان کو بغیر نکاح کے اپنی بیوی بنانا جائز ہے، یعنی نکاح کے لیے ان کی لفظی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ روزنامہ الفضل قادیان دارالمان نمبر 57 جلد 24 مورخہ 5 ستمبر 1936 صفحہ نمبر 5۔ پھر اس سوال کے لونڈی سے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے متعلق حضور کا کیا خیال ہے؟ کے جواب میں حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح ایک اعزاز ہے جو عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ لونڈی کو یہ اعزاز دینے کا کیا مطلب؟ وہ تو اس قوم سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوتی ہے۔ لونڈیاں اس قوم کی عورتیں بنائی جا سکتی ہیں جس نے مسلمانوں پر ان کا مذہب بدلوانے کے لیے حملہ کیا ہو۔ پولیٹیکل جنگ میں اگر فتح حاصل ہو تو لونڈیاں بنانا جائز نہیں، یہ دراصل اس قوم کے لیے سزا ہے جو مذہب بدلوانے کے لیے حملہ آور ہو۔ اخبار الفضل قادیان دارالمان نمبر 20 جلد 22 مورخہ 14 اگست 1934 صفحہ نمبر 5۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض مجالس عرفان میں اور درس القرآن میں لونڈیوں کے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے اسی موقف کو بیان فرمایا ہے کہ ان لونڈیوں سے ازدواجی تعلق استوار کرنے کے لیے رسماً کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مجلس عرفان مورخہ 9 فروری 1994 مطبوعہ الفضل 24 اکتوبر 2002 صفحہ 3-4۔ مجلس عرفان مورخہ 4 نومبر 1994 مطبوعہ الفضل 4 دسمبر 2002 صفحہ نمبر 4۔ درس القرآن مورخہ 14 جنوری 1997۔ پس قرآن و حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں میرا یہی موقف ہے کہ جو لونڈیاں جنگوں کے بغیر کسی اور ذریعہ سے مسلمانوں کی ملکیت میں تھیں ان کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنا منع ہوتا تھا، لیکن دشمنان اسلام کی جو عورتیں اپنے لشکر کی معاونت کے لیے دشمن کے لشکر کے ساتھ آئی ہوتی تھیں اور دشمن کی شکست کے نتیجہ میں دیگر جنگی قیدیوں کے ساتھ قیدی بنتی تھیں، ایسی عورتوں کے ساتھ ان مسلمان مجاہدین کا جن کے حصہ میں وہ مال غنیمت کے طور پر آتی تھیں جسمانی تعلقات کے لیے باقاعدہ کسی ایسے رسمی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جس میں اس لونڈی کی رضامندی ضروری ہو یا اسلامی دستور کے مطابق اس کے ولی کی رضامندی ضروری ہو، بلکہ جس طرح بہت سے قبائل اور معاشروں میں یہ طریق رائج رہا ہے اور اب بھی بعض ممالک میں یہ طریق موجود ہے کہ معاشرہ میں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں اور یہی ایک قسم کا اعلان نکاح ہوتا ہے، اسی طرح مذکورہ بالا ان دوسری قسم کی لونڈیوں کا جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں کسی مجاہد کے حصہ میں آنا ان دونوں کا ایک طرح کا اعلان نکاح ہی ہوتا تھا، لیکن اس قسم کے نکاح کے نتیجہ میں مرد کے لیے 4 شادیوں تک کی اجازت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یعنی ایک مرد 4 شادیوں کے بعد بھی مذکورہ بالا قسم کی لونڈی سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا، البتہ اگر اس لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ ام الولد کے طور پر آزاد ہو جاتی تھی۔
اسلام نے لونڈیوں سے حسن سلوک کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے اور انہیں آزاد کر دینے کو ثواب کا موجب قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت لہ جاریۃ فأدبها فأحسن تأدیبها فآتقها وتزوجها فلہ اجران۔ صحیح بخاری کتاب العتق، باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے نہایت اچھے آداب سکھائے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اسی طرح لونڈیوں کے بارے میں یہ بھی حکم دیا کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کے ساتھ اس وقت تک تعلق قائم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ بچہ نہ جن لیں، تاکہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشتبہ نہ ہو۔ چنانچہ رویفہ بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم حنین قال لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع خیرہ، یعنی اتیان الحبالہ، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یقع علی الامرأۃ من السبی حتی یستبرئہا، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یبیع مغنما حتی یقسم۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح، باب فی وطء الصبایا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حنین کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی میں لگائے، یعنی حاملہ عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی عورت سے صحبت کرے جب تک کہ استبرائے رحم نہ ہو جائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے فروخت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آزاد عورتوں اور لونڈیوں ہر دو کے لیے ہے کہ ان کے حاملہ ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم کرنا منع ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ غیر حاملہ عورت سے بغیر نکاح کے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے، ہرگز نہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ شادی کے بغیر تعلقات زوجیت قائم کرنا زنا ہے، اور زنا کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لونڈیوں کا معاملہ آزاد عورتوں سے مختلف ہے، جس کی وضاحت اس خط میں بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی گئی ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے ایسی لونڈی جو حاملہ ہو اس کے بارے میں بھی یہی ہدایت ہے کہ جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائے اس کا مالک اس کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم نہ کرے۔ پس اصولی بات یہی ہے کہ اسلام انسانوں کو لونڈیاں اور غلام بنانے کے حق میں ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اس وقت کے مخصوص حالات میں مجبوراً اس کی وقتی اجازت دی گئی تھی، لیکن اسلام نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور جب تک وہ خود آزادی حاصل نہیں کر لیتے تھے یا انہیں آزاد نہیں کر دیا جاتا تھا ان سے حسن و احسان کے سلوک کی ہی تاکید فرمائی گئی۔ اور جو ہی یہ مخصوص حالات ختم ہو گئے اور ریاستی قوانین نے نئی شکل اختیار کر لی جیسا کہ اب مروج ہے، تو اس کے ساتھ ہی لونڈیاں اور غلام بنانے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ اب اسلامی شریعت کی روح سے لونڈی یا غلام رکھنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے موجودہ حالات میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔
چنانچہ حضور علیہ السلام لونڈیوں کے مسئلہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رہا یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آویں لونڈیاں بنا کر ان سے ہم بستر ہونا تو ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز محل اعتراض نہیں ٹھہرائے گا، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چنڈال اور خبیث طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے دکھ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے اور بے رحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں مگر لونڈی کی طرح اس کو داخل کرتے تھے، اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا نہ رکھا تھا۔ ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو، مگر آخرکار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو، اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرو، لیکن پھر بھی مصلح کرنے سے منع کیا، یعنی منع فرما دیا کہ کافروں کے کسی مقتول کے ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اور جس بے عزتی کو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حکم دے دیا۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں۔ یہ تو انصاف اور طریق عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضہ میں لاویں تو اس کو لونڈی بناویں اور عورتوں کی طرح ان کو استعمال کریں، اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو اپنے قبضہ میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے ان کی تنبیہ کے لیے قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ پس یہ تو بموجب مثل مشہور کے عوض معاوضہ گلہ ندارد کوئی محل اعتراض نہیں، جیسے ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پھر ماں سوا اس کے اسلام اس بات کا حامی نہیں کہ کافروں کے قیدی غلام اور لونڈیاں بنائی جائیں، بلکہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں اس قدر قرآن شریف میں تاکید ہے کہ جس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ غرض ابتدا غلام لونڈی بنانے کی کافروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کے یہ حکم جاری ہوا، اور اس میں بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ چشمہ معرفت روحانی جلد 23 صفحہ 252 تا 255۔ حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبع جنگجو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کیے ہیں، تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے، لہذا وہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے، اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتح یاب ہو کر اس کو اپنے قبضہ میں لانا یہی اس کی رضامندی ہے۔ یہی حکم توریت میں بھی موجود ہے۔ ہاں، قرآن شریف میں فق و رقبتن یعنی لونڈی غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام بیان فرمایا ہے، اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیں تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے، اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چنڈال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے، مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیکی کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے۔
یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں، کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو۔ پس جبکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں، بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 253 حاشیہ۔ آواز شعیب خالد۔